هديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه على آله وصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في شان حبيبه، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، اور عزیزان ملت اسلامی، بزرگوں، نوجوانوں، عفت ماں، میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ تو مکمل ہو چکا ہے، نوجوانی سے بھری ہوئی تقریر آپ سن چکے، اس بڈھے کے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، لیکن اولڈ از گولڈ۔ اتنا بڑا جلسہ، یہ اتہاسک، آدھیاتمک، دھارمک سبھا چھتیس گڑھ کے ماتھے پر چمکتا چاند۔ کمال تھا، بادشاہوں سے ایک گڑھ نہیں بچا، آج 36 گڑھ بچائے بیٹھے ہیں۔ میرا تجربہ رہا ہمیشہ، 50 سال کا تجربہ رہا، دنیا کے 5 مہادیپ میں میرا پروچن ہو چکا، امریکہ مہادیپ، یورپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا مہادیپ، بڑے بڑے جلسے میں نے کیے۔ دوست بدلا جا سکتا ہے، پڑوسی نہیں بدلا جا سکتا۔ وہاں بھی جا کے تقریر کی، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، کمیٹی والوں نے وہ جلسہ کیا تھا۔ کمیٹی میں کوئی صدر تھا، کوئی چیئرمین تھا، کوئی ناظم نشر و اشاعت تھا، کوئی پرچار سچیو تھا، کوئی سنگٹن میں بھی ایسا موقع ملا، سڈنی کانفرنس، انگلینڈ میں بھی ایسا کئی بار موقع ملا، مگر زندگی میں پہلی بار ایسا موقع ملا کہ جلسہ اتنا بڑا ہو اور کرنے والی ایک خاتون ہو۔ اب اگر ہماری عورتوں کے حصے میں اتنی طاقت ہے تو مردوں میں کتنی طاقت ہے۔ It's my first experience of life that a spiritual program celebrated by a woman، ویسے woman میں تو مین ہے ہی،
یہ مقبولیت ہے کہ ہم میرے تیرے بس کا نہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں. ایک اور تجربہ ہمارے افریقہ میں ایک صاحب ہے اقبال، لوڈیم میں رہتے، ساری دنیا ان کو ماما کہتی ہے. اقبال ماما، اقبال ماما، وہ جگت ماما. ایک مرتبہ میں نے چائے کے لیے کہا اس کی بیوی سے کہ میرے کمرے میں چائے بھیج دو، تو خود کہتی ہے اقبال ماما بابا کے گھر چائے. بیوی بول رہے اقبال ماما ہاشمی بابا کمرے میں چائے لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے نمونے دیتا ہے. Come to the point. انی جاعل فی الارض خلیفہ. I am created a part of as a Khalifa on the earth. میں زمین پر آدم کو، دھرتی پر، فی الارض آدم کو خلیفہ. پہلے سوچیں who is آدم؟ دنیا کا پہلا انسان، پہلا بشر، پہلا مانو آدم. آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں. تو مانو جات کا پہلا مانو وہ جو لے کر آئے پہلا دھرم. دھرتی پہ ریلیجن تھا ہی نہیں. آدم آئے، مذہب لے کے آئے. اور دنیا بھر میں جتنے بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینسٹ، بدھسٹ، سوشلسٹ، کمیونسٹ، اپارچونسٹ، جتنے بھی آدمی ہیں سب انہی کی اولاد ہے. تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کس کی اولاد ہے؟ آدم کی. ابے جو ہم سب کا دادا ایک ہے تو شانتی سے کیوں نہیں رہتے؟ رہن سہن بڑھیا کیوں نہیں بناتے؟ بھی ہوتی ہے اولاد، نالائق بھی ہوتی ہے، لیکن اولاد تو ہے. آدم جنت سے نکلے. کہاں سے؟ جنت سے. آئے کہاں؟ دھرتی پر. دھرتی کہاں کی؟ وہ امریکہ نہیں اترے، یورپ نہیں اترے، عرب نہیں اترے، چائنا نہیں اترے، بھارت کی دھرتی. آج جو کٹا پیٹا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، جب صحیح سلامت تھا اس کی بات کرتا ہوں. افغانستان بھی بھارت میں، سری لنکا بھی بھارت میں، نیپال و بھوٹان بھی بھارت میں، میانمار بھی بھارت میں، برما بھی بھارت میں، پاکستان بھی بھارت میں، بنگلہ دیش بھی بھارت میں. اس بھارت کی بات کرتا ہوں جسے ہم اپ مہادیپ بھارت کہتے ہیں. وہاں ہے پہلا نبی، انسان کے روپ میں آنے والا، اپنے پوتر قدم کو جس دھرتی پر رکھتا ہے وہ دھرتی ہندوستان ہے. ہم اس قدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں. انہوں نے جس زمین کو سب سے پہلے پسند کیا وہ ہندوستان ہے. ہم کیوں نہ کہیں ہمارا بھارت مہان ہے. ایک بات ہو، پازیٹیولی سوچتے چلو. جب دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں،
اور آدم اکیلے آئے تو جس زمین پر آئے مالک کون؟ کوئی دوسرا آدمی نہیں جو کلیم کرے فرسٹ مین آف دی ورلڈ ان اے فارم آف اے مین. آدم علیہ السلام آئے بھارت میں تو مالک اور ہوا بھارت کا. تو ہم سب کے دادا پورے بھارت کے مالک. تو کان کھول کر کے سن لو، ہم بھارت میں کرایہ دار نہیں، یہ ہمارے باپ کی زمین ہے. اور چلتے چلتے اسی میں ایک جملہ اور ملا دیتا ہوں. کیوں نہ میں کہوں کہ میرا بھارت مہان ہے، اس پر ایک جملہ اور دیتا ہوں. اسپریچولی، ادھیاتمک اور آتما شدھی کرن کے بعد جو بولی نکلتی ہے اس روپ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب آدم نے بھارت کی پوتر دھرتی پر قدم رکھا اور ان کے چرنوں کے پرتاپ سے بھارت وشو میں وشیش استھان پا گیا تو وہ آدم اکیلے نہیں تھے. جب زمین پر آدم علیہ السلام آئے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے پیکر میں نور محمدی بھی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ. میں رہتے ہو حجاز کی کیوں سوچتے ہو؟ میں کارن بتاتا. دادا آئے بھارت میں، ہوا ہم سب کی دادی آئی حجاز میں، جدہ میں. عربی بھاشا میں جد کہتے ہیں دادا کو، اور جدہ کہتی ہے دادی. ان کے نام ہی سے وہ جدہ ہے. چلو، تو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے پوروج آدم. جتنے مہان پروش پیدا ہوئے ان کے پوروج آدم. اب جنم لینے والا چاہے سنجر میں جنم لے، چاہے جینا میں جنم لے، اس کے بھی دادا پوروج آدم. چاہے سمنان میں جنم لے، چاہے چھتیس گڑھ میں جنم لے. آج جو بچے پیدا ہوتے ہیں سب کے دادا آدم، سب کے پوروج آدم. چاہے پچھوچا میں جنم لے، چاہے ایودھیا میں جنم لے، چاہے متھرا میں جنم لے، چاہے کاشی میں جنم لے، پوروج. تو اگر پوروج کی طرف پلٹنا ضروری ہے تو آدم کی طرف چلو ہم سب مل کے پلٹ جائیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ آدم کے گھر میں جو ہے وہ تیرے گھر میں ہے کہ نہیں. آدم کے گھر میں لا الہ الا اللہ. اب جن گھروں میں لا الہ الا اللہ ہے وہ آدم کے گھر میں ہے، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ باہر ہو گئے ہیں. واپسی ان کی ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انٹرنیشنل حضور غازی ملت. یہ کھڑی کھڑی سیدھے سیدھے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ کسی مدرسے کا مولوی نہیں، علی کے گھر کا شیر ہے. آپ اچھی طرح چلتے سمجھتے چلیے اس بات کو. دادی عرب میں، دادا بھارت میں، کون اس رشتے کو توڑ پائے گا؟ تو ہم ایک اچھے پوتے ہیں، اس لیے دادی کو بھی یاد کریں. ہندوستان میں رہ کر کے عرب جاتے ہیں، اپنی بھاشا میں سمجھو بھارت اگر ہمارا ددیال ہے تو عرب ہمارا ندیال ہے. تو آپس میں میل محبت سے رہو. دیش نہیں بدلا جا سکتا، وچار بدلے جا سکتے ہیں. کم سے کم دیش میں تو ایک رہو. اپنی دیش
प्रेम को तो अपने देश प्रेम को तो अपने सीने से लगाए रखो। विचारों में मतभेद होता है, नो प्रॉब्लम, आई वेलकम, स्वागत है आपके विचारों का, लेकिन देश को मत बांटो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अब दूसरा कर्म, ये नूर जो आदम में चमक रहा था जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को मक्के में चमका, जो कभी जिसमें आदम में था, कभी इब्राहिम के जिस्म में था, कभी इस्माइल के जिस्म में था, मगर जब आदम के जिस्म में था तो फरिश्तों ने सजदा किया। इब्राहिम के जिस्म में आया, आग जला ना सकी। इस्माइल के जिस्म में पहुंचा तो चाकू गला काट न सका। वो नूर जो नबियों को चमका रहा था, वलियों को चमका रहा था, पवित्र माओ को चमका रहा था, उस्ताद मुबारका को चमका रहा था, अब हम गरीबों को चमकाने के लिए अब तो शान से आया। एक झलक नूरानी मियां ने उसकी पेश की। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजलियों की बरसात है, काफिरों की खात है, वल्लाह क्या बात है। 40 काफिर, 80 आंखें, टुकुर 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 दरवाजा देख रही है जैसे नबी निकले मारो। ये मक्के का वाक़या। इधर अंदर रसूल पाक ने कहा, ए अली, मुझे हुक्म हुआ है मक्का छोड़ने के लिए, रात और रात निकल जाऊं, टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ अमानतें हैं लोगों को देना है, ऐसा करो कि तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। दरवाजा खोला, हाथ में कंकरी, पत्थर के टुकड़े, नबी की हुक्मरानी में है। दुनिया के सारे पत्थर नबी की हुक्मरानी में है। अम्मा कहतों को नबी पूछते हैं, मुट्ठी में है। पैगंबर ने दरवाजा खोला, कंकरी फेंक दी। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब, जो कंकरी तुमने फेंकी थी, तुमने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। कंकरी फेंके रसूलुल्लाह, और कुरान कहे कंकरी फेंक रहा है अल्लाह। अब तो समझ जाओ क्या है मुकाम रसूलुल्लाह। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान के फेंक रहा है अल्लाह। तो व्हाट डू यू से अबाउट रसूलुल्लाह? क्या सब कितने करीब हैं। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान के फेंक रहा है अल्लाह। इसके बाद भी समझ नहीं पा रहा है मुल्ला। अस्तगफिरुल्लाह। सब अंधराई गए। जब अल्लाह किसी से नेमतें उठाता है तो सबसे पहले उसे अल्लाह बना देता है।
اب تو چلتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ کرم کرتا ہے، آ گیا جملہ تو نوٹ کر لو، آپ کو نظر کرتا ہوں، جب اللہ کسی پہ کرم کرتا ہے، جب اس دیالو اور کرپالو کو دیا آتی ہے، کرم کرتا ہے، تو بندے کو جامع صفات بناتا ہے، جامع صفات بناتا ہے، اور جب اللہ کا غضب ہوتا ہے تو اسے جامع الامراض بنا دیتا ہے۔ صفتوں کا سمندر یا بیماری اس کے اندر ہے، کہ اچھے خاصے پہلوان اندر آئیے، چوندی آئیے، رسول جا رہے ہیں، he is going، دیکھا ہی نہیں، جاگتے ہوئے نہیں دیکھا، آنکھ کھلی ہے نہیں دیکھا، تو میرا نبی سب کو نہیں دکھتا۔ اور کلیئر کر دوں، حضور نکلے، کافر کھڑے ہیں، سامنے سے چلے گئے، کافروں نے نہیں دیکھا، میرے نبی کو کافر نہیں دیکھ پاتے۔ اب اگر کوئی چھتیس گڑھ کی شانتی بھنگ کرنے کے لیے، ہمارے دیش کی مان و مریادا کو اسرکشت کرنے کے لیے اگر راشٹر ورودھی تتووں کی کوشش اور سماج ورودھی تتووں کی کوشش سے ہمارے امن و شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے کوئی بولے، ہمارے اجتماع میں تو نہیں دکھتے، ہم دلی گئے نہیں دکھے، بھوپال گئے نہیں دکھے، تو جھگڑا مت کرنا، شانتی بھنگ مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قاضی ملت شہزادہ مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر۔ اور ادھر علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اس رات میں ایسی چین کی نیند سویا کہ پورے جیون میں ویسی چین کی نیند نہیں ملی۔ 40 کافر تلوار لیے، ہتھیار لیے، مرڈر کی نیت سے، ہتیا کے ارادے سے باہر ہے، علی چین سے سو گئے۔ کیا سچویشن میں سوئے ہیں؟ اطمینان کی وجہ کیا؟ ویسی چین کی نیند تو ولیم بلیک بھی نہیں لکھ پایا۔ کوشش کی اس نے، سلیپ بیوٹی برائٹ، ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ، مگر مولا بھی کہتے ہیں میں لائف میں ویسی چین کی نیند نہیں ملی۔ کہ سرکار ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر 2 بجے رات میں باہر کی پولیس آ جائے اور دروازہ کھٹکھٹا دے، ہم دروازہ کھولیں دیکھیں کہ 10-12 پولیس والے آ رہے ہیں، تو پورے پریوار کی نیند اڑ جائے گی۔ 2 بجے رات میں بندوق دھاری گھبراہٹ میں سب کی نیند اڑ جائے گی، فجر کے بعد شاید سو پاؤ۔ اور یہاں 40 کافر تلوار لیے بستر کو گھیرے ہوئے ہیں، اور علی کہتے ہیں میں چین سے سو گیا۔ مولا چین سے سونے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا بے چین ہونے کی وجہ بتا دے۔ باہر کافی ہے، باہر مجھے تو چین اس وقت نصیب ہوا جب میں نے اپنے آقا کے شبدوں پر غور کیا، علی میرے بستر پہ سو جا، صبح اٹھنا
امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ علی سمجھ گیا کہ کبھی بھی میری موت ہو سکتی تھی، آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی نے میری زندگی کی ضمانت لے لیا۔ صبح اٹھنا ضروری، امانتیں بانٹنا ضروری، مدینے لوٹنا وہاں تک کی گارنٹی لے لیا۔ اب جملہ دے رہا ہوں، جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جلسہ قطب المدار، نعرہ تکبیر۔ 40 سال خاموش نبوت، 13 سال بولتی نبوت، 53 سال مکے میں سرکار رہے، ایک دن کے لیے بھی نہیں سوچا کہ کعبے میں 360، اللہ کے سب سے بڑے گھر میں 360، ایک دن نہیں سوچا۔ پھر محلوں میں، لوگوں میں، اہل مکہ میں جاتے تھے، توحید کا جام پلاتے تھے، جو پی لیے جنہوں نے نہیں پیا، ظلم کیا، اتیاچار کیا۔ 13 سال تک نبی پر اتیاچار ہوا، 13 سال نبی پر ظلم ہوا، ہر پرکار کا ظلم ہوا۔ 13 برس اس میں بھی نبی نے نہیں سوچا، بلکہ وہ 360 پتھر اندر ہیں، رہنے دو، ہمیں صرف طواف، اتنے پہ سرکار راضی تھے۔ حضرت عثمان غنی کو بات چیت کے لیے بھیجا، وہ ایک الگ واقعہ صلح حدیبیہ۔ لیکن ان پتھروں کے رہنے سے کوئی پرابلم نہیں تھا، رہنے دو، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دیا سرکار نے، کیونکہ مکے میں پیدا ہوئے سرکار، جوان ہوئے سرکار، 40 سال کے ہوئے، اب 53 سال کے۔ لیکن جیسی ہی وہ مکے سے دور ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے، فکر ہو گئی، کعبہ بھی یاد آیا، غیر قانونی قبضہ بھی یاد آیا، مسجد حرام پہ غیر قانونی قبضہ بھی یاد آیا، اور پھر طے کیا کہ اب اسے پاک کر کے رہیں گے، پاک کر کے رہیں گے، پاک کر کے رہیں گے۔ کیا سمجھا؟ زیادہ پاس رہنے سے یادیں نہیں آتی، دور ہو جانے سے یادیں بڑھ جاتی۔ ہجرت کے ہجر نے یادیں کعبہ بڑھا دیا۔ 8 سال کے بعد سرکار آئے، ہر پتھر کو اس کی صحیح جگہ پہنچایا۔ جسٹس کہتے ہی ہیں ہر چیز کو اس کے اچھت استھان پر رکھنا نیائے ہے، استھان بدل دینا نیائے ہے۔ یہ سب استھان بدل کے آئے تھے تو ان کو صحیح جگہ پہ پہنچا دیا گیا، لیکن منظر کیا ہے؟ پورے رجیم میں پریورتن آ گیا، انقلاب آ گیا، سب کا پریورتن ہو گیا، اتیاچاریوں کو دن میں تارے دکھائی پڑنے لگے۔ اب سرکار نے کہا چلو باہر سے تو یہ پاک ہو چکا ہے، اندر سے بھی کرو، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام میں اونچ نیچ، بھید بھاؤ، رنگ نسل نہیں ہے۔ جو چرتر میں مہان ہوتا ہے وہی ہمارا امام ہوتا ہے۔
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ بھاگا. اب اندر کس کو لے جا رہے ہیں؟ یہ منظر بڑا دیکھنے لائق تھا. عشرہ مبشرہ موجود ہے، مہاجرین موجود ہیں، انصار موجود ہیں. نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا. علی اندر چل سرکار یہ علی کیوں؟ تمہیں پتا نہیں؟ یہی تو اس کی جنم بھومی ہے. ہوا کیا تھا؟ مولا علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد امید سے طواف کر رہی تھی. Suddenly she felt labor pain. پرسوں پیڑا شروع ہو گئی. جائیں تو کہاں جائیں؟ کون فاطمہ بنت اسد؟ جناب ابو طالب کی حرم محترم. کون چیف ٹرسٹی آف کعبہ کی لائف پارٹنر؟ کون علی کی ماں؟ کون مصطفیٰ جان رحمت کی سگی چچی تھی؟ کعبے کا متولی، کعبے کا چیف ٹرسٹی، اس کی بیوی. مردوں عورتوں کے بیچ میں بچہ کیسے ہو؟ نہ دیکھا یہ نہ دیکھا وہ، کعبے کا دروازہ کھولا، اندر چلی گئی اور وہیں مولا علی نے جنم لیا. ایسی جنم بھوم دکھاؤ تو جانو. حضرت فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں چلی گئی اور وہاں پیڑا پرسوں شروع ہوا اور علی نے وہاں جنم لیا. ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں کس درد سے عورت گزرتی ہے. جب ہوش میں آئی، جب نارمل ہوئی تو اپنے بیٹے کو دیکھا، شکر ادا کیا بیٹا ہے، کعبے کا تحفہ ہے، اللہ کے سب سے بڑے گھر کا نگہبان آیا، پاسبان آیا. لیکن جب غور سے چہرہ دیکھا تو مایوس ہو گئی. آنکھیں بند ہیں، جیسے یہ نابینا پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے اندھے بچے پیدا ہوتے ہیں بلائنڈ، ویسے ہی آنکھیں علی بند ہیں. موقع افسوس ہوا، کاش آنکھیں بھی ہوتی تو بہت اچھا تھا. اپنے کو سمیٹا، مولا علی کو لپیٹا، گود میں لیا بیٹا، گھر آ گئی. جناب ابو طالب کو پتا چلا بیٹا پیدا ہوا تو بڑی خوشی خوشی آئے. بیٹے کو دیکھا، تھوڑا ان کو بھی لگا کاش آنکھیں ہوتی. ادھر سے عباس بن عبد المطلب آئے. چاچا چلے آ رہے ہیں، تایا چلے آ رہے ہیں، بھائی چلے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں. تسلی دیا، بھابی ڈونٹ وری، آنکھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ چہرہ دیکھو، چہرہ دیکھو نا. لگتا ہے آسمان میں کہکشاں نے اپنی قطاریں توڑ کر رخسار علی میں جگہ بنا لی ہے. گال دیکھ، اس میں نور دیکھ، تسلی دی. یہ خبر جیسے ہی دھیرے دھیرے پھیلی اور مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچی، آپ کا چھوٹا بھائی علی پیدا ہوا. علی پیدا ہوا. علی رسول پاک نے سارا کام چھوڑ کر چچی کے گھر آئے. کہاں ہے میرا علی؟ ابھی علی کچھ بولے نہیں اور ان کو سند مل گئی، کہاں ہے میرا علی؟ بابا چچی نے کہا محمد
تمہارا بھائی علی تو ہے لیکن اندھا ہے، نابینا ہے، بلائنڈ ہے۔ کہا جیسا بھی ہو میرا ہے اللہ۔ کمرے سے چچی نے علی کو اٹھا کر جیسے ہی نبی کے دونوں ہاتھ میں دیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتی ہے ماں باپ کو، ماں باپ کو۔ اکیلا علی ہے جو پیدا ہوتے ہی دیکھتا ہے رسالت ماں کو، رسالت ماں کو۔ آنکھیں جان بوجھ کر بند کی تھی، جس کے لیے آئے ہیں اسی کو دیکھوں گا۔ ایک جملے پر دھیان دے رہا ہے، جس کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں بس اسی کو دیکھوں گا، اسی کو دیکھوں گا۔ بتانا یہ تھا کہ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں سبھی کے لیے، سبھی کے لیے۔ علی پیدا ہوا ہے صرف نبی کے لیے، صرف نبی کے لیے۔ اور کتنا بڑھیا چانس تھا۔ ارے ہمارا بھی، ہم چھتیس گڑھ میں آپ دیکھیں گے، دورہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کعبہ دیکھنے کی لگن ہم تو اندر بھی نہیں دیکھ پاتے، تو سراہ اندر وہی دیکھ سکتا ہے جس کو نجدی حکومت اجازت دے۔ اور ہم نجدیوں کا تو ایک گلاس پانی پینے کو تیار نہیں، مہمان بننا تو بڑی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شوق ہے کہ کعبے کے اندر میں دیکھوں، شوق ہے غسل کعبہ بھی دیکھوں، جذبہ ہے، لیکن نجدیوں کی دعوت پر نہیں۔ اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دے۔ امام اہل سنت مولانا احمد اللہ خان صاحب علیہ رحمت و رضوان نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دے۔ ایسے بدقسمت، بدعقیدہ، بدگو کی دعوت۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، یہ بیچ میں نجدی کہاں سے آ گیا؟ وہی جائے جو صلح کلی ہو۔ احمد رضا بھی ٹھیک ہے، نجدی بھی ٹھیک ہے، یہ وہی کرے گا جو صلح کلی ہوگا۔ ہم تو ایک ہی کشتی پر بیٹھتے ہیں اور دوسری کشتیوں کو نہیں دیکھتے۔ اہل بیتی کا سفینہ نوح۔ عجیب بات ہے، شاہی دعوت آ جائے ضرور، اپنوں کیا نہیں جائیں گے؟ چھوٹا شریف میں نظر نہیں آئیں گے، مارر شریف میں نظر نہیں آئیں گے، بدائی شریف میں نظر نہیں آئیں گے، میر شریف میں نظر نہیں آئیں گے، مکن پور شریف میں نظر نہیں آئیں گے۔ نجدی بلائے تو ضرور نظر آئیں گے۔ یہ مت سمجھنا اس سے زبان تمہارے منہ میں ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اور یہ زبان کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے والوں کی اولاد کی نہیں۔ توجہ چاہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے والے کی اولاد اور ہے، حسن حسین کی اولاد اور ہے۔ تو ہمارا بھی
بھی شوق ہے کعبہ جائیں دیکھیں، اور اس کے لیے ہم تو کہتا ہے جن 55,000 لگے گا، عزیزیہ میں ٹھہراؤں گا، بولے قریب 1 لاکھ لگے گا، کوئی 1.5 لاکھ بولتا، کعبہ دیکھنے کا شوق، ہم 1.5 لاکھ روپئے میں عمرہ کرتے، 3-4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے حج کرتے تاکہ کعبہ دیکھیں، اطمینان سے دیکھیں، بہت دن تک دیکھیں۔ اور مولا علی آپ تو کعبے میں اندر ہی تھے، فری درشن تھا، مفت میں کعبہ دکھ رہا تھا اور آپ نے آنکھ بند کر لی۔ اور اندر دیکھنے کا چانس، جسے دیکھنے کے لیے ہماری جماعت کے ایک صاحب نے نجدی بادشاہ کی دعوت ایکسپٹ کر لی تھی، اندر دیکھوں۔ میں نے کہا بھائی صاحب دعوت قبول کرنے سے پہلے آپ اپنے اندر دیکھ لیں۔ گڑبڑ کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ اگر یزید کی فصل چل رہی ہے تو حسین کی نسل بھی چل رہی ہے۔ میں نے کسی کا نام لیا نہیں لیا، اب کوئی کہے مجھے کہا تو کنفرم ہو جائے گا کہ مجرم یہی ہے۔ مولا علی اتنا بڑھیا چانس، تو عاشق نے پوچھا تھا نا، جب میں کعبے میں پیدا ہوا تو 300 سال بھی تو تھے، میں 360 کو دیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہاں سے ہٹانے کے لیے آیا ہوں۔ ٹریک نمبر 3، جب نبی کریم نے اسلام دیا اور اسے پھیلایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کریم نے آگے بڑھایا۔ بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، یرموک، ارے بڑے بڑے کی بات کیا ہے، ایک صحابی کا نام لوں گا جو سیف اللہ ہے، خالد بن ولید، سیف من سیوف اللہ۔ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تقریباً چھوٹی بڑی 325 جہادی حصہ میں پھیلانا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح والے پھیلانا تھا، ساتھی نبی وقاص والے پھیلانا تھا، صدیق و خالد کو پھیلانا تھا، عبد الرحمن بن عوف والے ایک لفظ میں صحابہ کو خوب پھیلا، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے صحابہ نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے صحابہ نے، افریقہ کے جنگلوں کو آباد کر دیا صحابہ نے، کلیساؤں میں اذانیں بلند کی صحابہ نے، خوب پھیلایا، خوب پھیلایا، خوب پھیلایا۔ لیکن یزیدی اقتدار میں جب روح قرآنی پہ حملہ ہوا، جب نسل نور پر حملہ ہوا، جب سنتوں کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جب اسلام کو خطرہ ہوا، تو بچانے کے لیے
رسول پاک نے اپنے گھرانے کو کربلا میں بھیجا. کیا سمجھے؟ ایک ہے اسلام پھیلانا، ایک ہے اسلام بچانا. پھیلایا صحابہ نے، بچایا اہل بیت نے. اب اگر کوئی پھیلاتا ہے تو سنت صحابہ ہے، اور کوئی بچاتا ہے تو وہ سنت اہل بیت ہے. اسی لیے پھیلانے والے کو علماء دین کہتے ہیں، بچانے والوں کو اولیاء کاملین کہتے ہیں. آؤ ولیوں کو دیکھو، ہر دور میں بچاتے رہے، ہر دور میں دین کو پھیلاتے بھی رہے. پھیلایا تو پھیلایا، بچانے کا کام انہیں نہیں کرنا پڑا. بچایا تو بچایا، پھیلانے کا بھی کام نہیں کیا. موقع مگر پھر ایک ایسا دور آیا کہ پھیلانے کا بھی کام ہو رہا ہے اور بچانے کا بھی کام ہو رہا ہے. عراق کے بدعقیدوں کو بچانے کے لیے، عراق کے بزدلوں کو، بے وفاؤں کو راستے پر لانے کے لیے بچانے کا کام عراق میں ہو رہا ہے، بچانے کا کام سیریا میں ہو رہا ہے. مگر انہی وہ حالات میں جب پھیلانے کی بات آئی، اس بھارت ورش میں کھان تو خواجہ غریب نواز کو بھیجا گیا. خواجہ غریب نواز پھیلاتے بھی رہے، بچاتے بھی رہے. اسلام رسول پاک کی وہ مقدس کرسی ہے جس میں بیج بھی اچھا دیکھا گیا، زمین بھی اچھی دیکھی گئی، اور ماحول کو بھی اچھا پایا گیا. دین پھیلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دین کو پھیلانے میں غوث اعظم کا قلم چل رہا ہے. ایک جگہ بیٹھ کر قلم چل رہا ہے، کرامتوں کا تسلسل ہے، روز و شب کرامتیں دکھ رہی ہیں. لیکن اسلام صرف عراق کے لیے نہیں تھا، صرف بغداد کے لیے نہیں تھا، صرف نجف کے لیے نہیں تھا. غریب نواز آئے، ان کی وجود سے 90 لاکھ لوگوں نے جامع توحید دیا. مگر صرف اجمیر کے لیے نہیں تھا، اسلام صرف راجستھان کے لیے نہیں تھا. مخدوم سمنانی آئے، تخت و تاج کو لات مار کر آئے. لیکن صرف اودھ کے لیے اسلام نہیں آیا، صرف کچھوچا کے لیے نہیں آیا، صرف مارہرا کے لیے نہیں آیا، صرف بریلی کے لیے نہیں آیا، صرف بدایو کے لیے نہیں آیا. جہاں جہاں قلم ہے اپنا کام کر رہا تھا، اپنی جگہ بیٹھا تھا. بریلی میں قلم چل رہا ہے، لکھنے والا کمرے میں. اجمیر گھر گھر، محلہ محلہ، ایک ایک ملک میں پھیلائے تو غوث اعظم کا قلم چل رہا تھا. ادھر قطب المدار کا قدم چل رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. آپ ذرا غور فرمائیے کیسے میں اکثر کہوں ابھی جس کا ریکارڈ ہے مانتے کیوں نہیں؟ ایک محلے کو اپنا سینٹر بنانے والوں، تم کیسے اور کب اس کے مقابلے میں آ سکتے ہو؟
خدا کی پوری زمین جس کا مرکز ہے، کوئی جگہ بتاؤ جہاں پر سیدنا بدیع الدین قطب المدار کا مبارک قدم نہ پڑا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کے چرنوں کا پرتاپ ہے کہ ہر گھر میں، ہر سلسلے میں، ہر خانقاہ میں ان کی خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو سوخت کہتے ہیں اور جس سے مرید ہیں، خلیفہ سوخت کہہ رہا ہے، پیر صاحب خلافت لیے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا ہے فتاوی رضویہ میں جسے سید کہا جائے، جسے سید کہا جائے اور آپ کے پاس اس کے سید نہ ہونے کی دلیل نہ ہو تو ہر شخص اپنے نسب پر امین ہوتا ہے، ہر شخص اپنے نسب پر امین ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے کو سید کہے، آپ سے سید مانیں، ہاں کوئی پکی دلیل مل جائے یہ سید نہیں ہے تو وہ پھر تردید کرو۔ بلا ثبوت کیسے انکار کر دیا؟ ورنہ تو ثبوت تمہارے پاس بھی نہیں ہے کہ تمہارا اصلی ابا کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غوث و خواجہ کا دامن دم مدار۔ اب میں آخری مرحلے میں آ رہا ہوں۔ بہت ماشاءاللہ جدھر دیکھتا ہوں انسانوں کا ایک سیلاب ہے جو بتا رہا ہے ایک گڑھ سے لوگ نہیں آئے ہیں، پورے 36 گڑھ سے آئے ہیں۔ ایک دو گڑھ کے ہوتے تو 2 گڑھ ہوتے، دیوگڑھ ہوتے، نہ کہ 36 گڑھ ہوتے۔ اللہ کے ولیوں میں 3 ایسے ہیں جو سیاح عالم ہے، جہانیاں جہاں گشت۔ ایک قطب المدار، دوسرے جلال الدین بخاری، تیسرے مخدوم شمنانی۔ تینوں ہمارے ہیں، تم کتنے پانی میں ہو بتاؤ۔ جب تک مخدوم جلال الدین بخاری ہے، سیدوں کا جلال چھینے گا نہیں۔ جب تک اشرف سمنانی ہے، تم ہم سے شرف کیسے چھین پاؤ گے؟ جلتے ہو کہ 3 جہانیاں جہاں گشت اور تینوں سید ہیں۔ میں کیا کروں جب اللہ نے تم میں نہیں بنایا؟ میں کیا کروں جب رب نے تمہاری نسل میں بدیع الدین نہیں بنایا، جلال الدین نہیں بنایا، مخدوم شمنانی نہیں بنایا، تو میں کیا کروں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت دم مدار۔ دیکھیے محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، محقق علی الاطلاق مانتا ہوں میں بھی، لیکن میں نے شروع نہیں کیا، شروع کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت احمد رضا خان نے ان کے بارے میں لکھا محقق علی الاطلاق۔ اب گھر کی گواہی نہیں مانو گے یا تم بھی دادا سے کٹ گئے جیسے کئی بچے اپنے دادا سے کٹ گئے؟
تاریخ میں بہت سارے ایسے پوتے ہیں جو دادا کے مسلک سے ہٹ گئے، پہلے بھی ہوئے ہیں، تابعین کے دور میں بھی ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا، بس اتنا کہوں گا کہ شاید محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک ان کی کتاب ہے اخبار الانبیاء کی اس لسٹ کو، جیسے پارلیمنٹ کے 525 سیٹ کو ہم چنتے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی چنتے بھی ہیں۔ ہم تو ایک بار چنتے ہیں، وہ 5 سال تک چنتے ہیں۔ اب جب آپ مسکرا کر ریلیکس ہو گئے ہیں تو جانیے چننے والا جتنا ودوان ہوگا، جانی ہوگا، اس کا چنا ہوا بھی اتنا ہی مہان ہوگا۔ تو چننے والے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور کن میں چن رہے ہیں؟ اولیاء کی جماعت۔ اب جب بہت سارے ولیوں کا نام نہیں لینا ہے، چند ہی کو لینا ہے، تو جو ان کی نظر میں مہان ہوگا اسی کا کتاب میں نام ہوگا۔ ایسی کتاب میں بھی حضرت بدیع الدین قطب المدار کا ذکر ہے، اور رائے یہ دیا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مقام صمدیت پر فائز تھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو رب کی صمدیت کا عکس جس ذات پر پڑا اسے بدیع الدین کہتے ہیں، تو جو صمدیت پر فائز ہو کر بدیع الدین ہو، ہاشمی اسے اپنا دین کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار حضور غازی ملت خادمہ اشرفیہ مداریہ، دم صاف کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے تمام سلاسل جس سے انہیں خلافتیں ملی اور اجازتیں ملی، ایک کتاب میں انہوں نے لکھ کے چھاپا ہے۔ ہم کو احمد رضا بہت پسند ہے، وہ چھپاتے نہیں تھے، یہ بھی نہیں چھپایا کہ یہ فقیر حقیر سادات کرام کی پیر کی دھول ہے، یہ بھی نہیں چھپایا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ بارہا خطیب لکھ چکا ہے، اپنے فتاویٰ میں لکھ چکا ہے کہ ہم سادات کرام کی خاک پا ہیں، ان کی محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ بھی نہیں چھپا ہے۔ اب تو بہت چھپا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام مدنی میاں کو سید کہنا پسند نہیں ہے، چھپاتے ہیں۔ ہمیں چھاپنے والے کی اولاد چھپانے والی تو ہوگی۔ چلو، وہ صرف بریلی کے نہیں ہیں، ہم سب کے ہیں۔ ان کا قلم، کچھوچے کا قدم، مکن پور کا دم، جی رہے ہیں ہم۔ ولیوں سے پنگا مت لینا، اچھے گھر گھرانے کا ہوتے ہوئے بھی پنگا لینے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ والوں سے پنگا مت لینا، اللہ والوں سے پنگا مت لینا۔ ایک سوچا میں بہت بڑے گھرانے کا ہوں، پنگا لے سکتا ہوں، حالت دیکھو، میڈیکل رپورٹ تک نہیں بتائی جاتی۔ اللہ والوں سے پنگا مت لینا۔ اللہ والا چاہے مکن پور کا ہو، بریلی کا ہو، بلائی کا ہو، رامپور کا ہو، رائے پور کا ہو، چھتیس گڑھ کا ہو، چاہے وہ حضرت علی ہو یا انسان علی ہو، پنگا مت لینا۔ ولیوں سے پنگا مت لینا، توبہ کی توفیق اٹھ جاتی ہے، معتوب ہو جاتا ہے۔
भड़ास निकालनी है तो मेरा नाम लेकर के भड़ास निकाल लिया करो, बुजुर्गों को उंगली मत उठाया। जो कहना है हाशमी को कह दो, महजर को कह दो। हाँ, 1000 मदारियों का नाम हम आपको देते हैं, सुबह शाम पूरा कहो। मदारी आजम पर उंगली मत उठाओ, खुदबुल आफ्ताब पर उंगली मत उठाओ, गौसे आजम पर उंगली मत उठाओ, गरीब नवाज पर उंगली मत उठाओ। ये सब अल्लाह के दोस्त हैं, ये सब अल्लाह से करीब हैं। आप देखें मकामे समदियत, सबड्यूमेंट बाय समदियत, बेपरवाह, doesn't care anything। कभी तो जो चाहता है बोल देता है, सरकार खुदबुल मदार परवाह नहीं करती, मकामे समदियत की नहीं। किसी और को कहा होता तो कई मुकदमे बन गए होते। सरकार आपको बुरा भला कहा जा रहा है और कोई एक मुकदमा नहीं बना, कहा वो बगने दो। मैं किस मुकाम पर हूँ ये देखो। जब मुझे भूख से परवाह नहीं होती, मुझे नींद की परवाह नहीं होती, सब दोनों मेरे गुलाम हैं। जब तक चाहूँ सो जाऊँ, जब तक चाहूँ खाऊं, जब तक चाहूँ जागूं और जब तक चाहूँ ना खाऊं। महीनों 2-4 दिन नहीं, क्यों? जब रब किसी को अपना दोस्त बनाता है तो बशरियत का वो ताबे नहीं होता, बशरियत ही उसकी गुलाम हो जाती है। वो भूख की वजह से नहीं खाता, रसूल की सुन्नत याद आती है तो खा लेता है, सुन्नत मुस्तफा सामने आए तो पी लेता है। वो सुन्नतन ही हर काम करता है, जरूरतन कोई काम नहीं करता। मकामे समदियत पर आदम की दूसरी खूबी ये थी कि उनके अंदर घृणा नहीं थी, नफरत नहीं थी। वो कारोबार नहीं था नफरत का। संकीर्णता से बचो, क्षेत्रीयता से बचो, जात पात के भेदभाव से बचो, तुम सांप्रदायिकता से बचो, अपने आप को आतंकवाद से अलग रखो। क्योंकि इन औलिया अल्लाह ने जहां कदम रखा रहमतों की बारिश हुई, जहां कदम रखा वहां तौहीद के नगमे जारी हुए, जहां कदम रखा किताबो सुन्नत की दरसगाहें बन गई। मैं कहता हूं कि अगर रुकी हुई, ठहरी हुई खानका देखना है तो गौसे आजम को देखो, और चलती फिरती खानका देखना है तो मदारे आजम को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाजी मिल्लत, खानवादे अशरफी मदारिया, दमदार। मदरसे में पढ़ने जाओगे तो जब मदरसे में जाओगे तब इल्म मिलेगा, मदरसा तेरे घर नहीं आता। लेकिन खुदबुल मदार क्या शान दी रब ने तुम्हें, मदरसा भी तुम, मुतहर्रिक भी तुम। लोग प्यास बुझाने के लिए कुएं की तरफ जाते हैं, यहाँ पूरा कुआं लोगों के घरों के सामने जा रहा है। कितनों को पिला दिया मदार ने, कितनों को खिला दिया मदार ने, कितनों को कहां से कहां पहुंचा दिया मदार पाक ने। शर्म नहीं आती उनके जरिए बने हुए मुसलमान। आज तुम हाशमी की तारीफ करो, मेरे बाप की तारीफ करो कि मुहद्दिस आज़म ने सुन्नियत को बचाया, अशरफी मियां ने सुन्नियत को बचाया, आला हज़रत ने सुन्नियत को बचाया, सदुल शरिया ने सुन्नियत को बचाया, सदुल फाजिल ने सुन्नियत को बचाया, अमीर शरीयत ने सुन्नियत को बचाया, मजाहिद मिल्लत ने सुन्नियत को बचाया। हाँ बचाया, लेकिन बताओ अगर कुतुबुल मदार ने बनाया ना होता तुमने क्या बचाया होता?
کی جو خدا کا خلیفہ ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو نبی کا خلیفہ ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ دامن قطب جہاں شر جب آیا ہو تو یہی ورد صبا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل جو ہے جب سیمی فائنل ایسا ہے تو فائنل کیسا ہوگا؟ بلاسپور پولیس گراؤنڈ اللہ جگہ کی جب بیٹھیں گے دیوانے دو، ادھر ہم ادھر پولیس۔ کل انشاءاللہ عشاء کے بعد میری اور آپ کی بھی تقریر ہے، آئیے دیکھیے۔ آپ مزار اعظم کی اس محفل میں آئے ہیں، اب آپ کو وہ غریب نواز کی محفل میں بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپس یہ کتنے ایک ہیں، ان کی نیک ہے۔